بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ضمیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ضمیر سے ہم بات کریں گے آج یہ جو 11 جماعتوں کا آج جلسہ ہونے جا رہا ہے گجرانوالہ میں۔ 8 بجے کا وقت تھا لیکن ابھی تک جلسہ شروع نہ ہو سکا۔ یہ جلسہ کتنا کامیاب رہا، کتنا ناکام رہا، اور جلسے سے پہلے تصادم کے خطرے کا کہا جا رہا تھا۔ تصادم ہوا تو ضرور، لیکن جے یو آئی فے کے کارکنوں نے گلو بٹوں کی پٹائی کی۔ ضمیر، کیا تفصیلات ہیں؟ شفقت صاحب، پہلی تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو جلسہ 8 بجے شام کے ٹائم شروع ہونا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ایک ویک سے غالباً مسلسل مریم نواز کی جو ٹیم ہے وہ گجرانوالہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام 11 جماعتیں جو ہیں اپوزیشن جماعتوں کی، وہ جناب سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں کہ اور ہم حکومت کے خلاف جو پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں نا، یہ ایک ایسا جلسہ ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ حامد میر باقی جو صحافی ہیں وہ پچھلے 3-4 روزوں سے مسلسل حکومت کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے نا یہ حکومت کو تباہ برباد کر دے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے 11 بجے نکلنا تھا جاتی عمرہ سے۔ مریم نواز صاحبہ نکل رہی ہیں وہاں سے شام 5 بجے کے قریب اراؤنڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے، وہاں سے نکل رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے نکلنا تھا لاہور سے۔ اب ان دو لوگوں نے نکلنا تھا لاہور سے، اور بلاول زرداری نے پہنچنا تھا لالا موسیٰ سے۔ مریم نواز صاحبہ نکل رہی ہیں جمعے کے بعد، اور مولانا بھی نکل رہے ہیں شام کے ٹائم۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب بھی جو لیٹسٹ ابھی جو رپورٹ آ رہی ہے، جو میری ایک وہاں سے میں موجود ہمارے ایک رپورٹر دوستوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ابھی ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ مولانا ابھی پہنچے ہیں غالباً کوئی شادرہ کے بھی پیچھے۔ اچھا، مولانا جب میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا آزادی چوک پر مولانا پہنچی ہے اور مریم پہنچی ہے شادرہ پر۔ اور صورتحال یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ کی یہ چیز ہے کہ وہ مریم نواز جو کہتی تھی ہم جناب یہ لالا لالا کر دیں گے، اور آپ کے علم ہے کہ یہ گجرانوالہ میں جلسہ اس لیے ہوا کہ گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے، جتنے بھی ایم پی ہیں اور ایم این اے مسلم لیگ نون کے سب کی ڈیوٹیاں لگی، اور جو گراؤنڈ ہے اس میں جو کیپیسٹی ہے غالباً بتا رہے ہیں کوئی 30 سے 35 ہزار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 50,000 جو ہے نا اس میں لوگ آ سکتے ہیں باہر آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن آدھا جو گراؤنڈ ہے وہ بنا دیا گیا اسٹیج، اور اس کے بعد کرسیاں لگا دی گئی، اور وہ کرسیاں بھی فاصلے پہ لگائی ہیں، اور کورونا کا بہانہ بنا کے اطلاعات یہ کہ 3-4 ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں، نہیں زیادہ، یعنی کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کوئی غالباً کوئی 7-5-6 ہزار کے قریب کرسی ہیں، اتنی ہوں، ہاں اتنی۔ اور دوسری جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا تھا کہ مریم نواز کے ساتھ جو قافلہ ہے، گاڑیاں زیادہ ہیں بندے کم ہیں۔ اچھا، میرے ایک دوست رپورٹر وہاں پہ موجود ہیں ساتھ جو مریم نواز کو کور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک گاڑی میں تو یا تو 2 بندے ہیں یا ایک ہی بندہ ہے جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اور مریم نواز خاصا پریشان ہے۔ اور مریم نواز کے ابھی جا کر آپ میڈیا ٹاک اٹھائیں جو انہوں نے روانگی سے پہلے کی ہے، اور انہوں نے جو خطاب کیا ہے جاتی عمرہ کے بعد آ کر، اس نے اپنے ورکرز کو انہوں نے اچھی خاصی سنا دی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو بھی مارنے لگ جائیں گی۔ پریشانی یہ صورتحال ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا جلسہ ہوگا کہ گجرانوالہ میں عوام ہی عوام ہوگی، وہی 2012 والا تنو قادری والا سما ہوگا کہ پورے روڈوں پہ عوام ہوگی، سڑکوں پر یہاں 11 جماعتیں قریشی صاحب آپ مجھے ابھی خود بتا رہے تھے پہلے کہ 11 نعرے لگائے گئے ہیں کہ 11 وزیر اعظم کے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو جلسہ صورتحال یہ آ رہی ہے کہ جلسہ ناکام ہوا ہے، لوگ صبح سے بیچارے 11 بجے سے بیٹھے ہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اب وہ شام کو واپس گھر جا رہے ہیں۔ اچھا ضمیر، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ 4-5 دن سے ہم ویڈیوز کر رہے ہیں کہ تصادم کا خطرہ ہے، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ تصادم تو ہوا، لیکن مولانا کے ورکرز کے اور مسلم لیگ نون کے مطلب بھائیوں کے درمیان اور گلو بٹوں کی انہوں نے رج کے پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کی جو وجوہات سامنے آئی، ایک وجہ تو یہ سامنے آئی کہ سامنے کی کرسیوں پہ بیٹھنے پر جھگڑا ہوا، دوسری وجہ یہ سامنے آئی کہ آج تنظیم سازی کے بعد طلال چودھری بھی سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور کل کچھ سرعام تنظیم سازی کرنے کی ناکام کوششیں، مطلب جلسوں میں جو یہ گلو بٹ خواتین کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، وہ کچھ واقعات سامنے آئے جس پر جھگڑا ہوا۔ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ میرے پاس جو اطلاعات ہیں تو صورتحال یہ ہے قریشی صاحب، ابھی تو یہ گلو بٹوں کے درمیان لڑائی ہے، ورکرز کے درمیان۔ مولانا کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مذہبی ووٹ بینک ہے، اور مولانا کے جو لوگ ہیں وہ مولانا کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے جب ہم جاتے تھے یہاں پہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا، وہ لوگ مولانا پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی بات مولانا کے خلاف بات بھی نہیں سنتے۔ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جب مولانا کے لوگ ہیں ان کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ مین سٹیج کی جو انٹرنس ہے اور جو مین سٹیج کی جو سیکورٹی ہے وہ مولانا کے لوگوں کے پاس ہے۔ اب وہاں جا کر ان گلو بٹوں نے جا کے اپنی تھانے داری دکھانا شروع کر دی، بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے مولانا کو برا بھلا کہا کہ آپ کہاں سے آ گئے، آپ تو مثلا کہ ہمارے مہمان ہو کہ آپ میزبان بننے لگے ہیں۔ بھائی
وہ آپس میں اس بات پہ لڑائی ہوئی اور انہوں نے مولانا کو, آپ کو پتہ ہے مولانا پہ تو وہ بات نہیں سنتے. جب گلو بٹوں نے نون لیگ کے لوگوں نے مریم نواز کی ٹیم جو گجرانوالے کے لوگ ہیں مقامی, انہوں نے مولانا کو سنائی ہیں تو وہ تو ان کو پڑ گئے. اور دوسری جانب میں آپ کو بات بتاؤں, ان مریم نواز نے اپنے لوگوں کی اچھی خاصی کلاس لی, اور کچھ اطلاع یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو افرادی قوت جو ٹارگٹ دیا گیا تھا لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف سیالکوٹ سے ہیں, یہ احسن اقبال نارووال سے, ٹھیک ہے, گجرانوالہ میں خرم دستگیر, باقی سارے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کو 2,000 بھی یہ بندے لے کے آتے. بھجن پنڈال میں جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی, کسی اور جماعت کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مریم اورنگزیب نے اسٹیج سے اعلان کیا کہ جو مین انٹرنس ہے نا, وہاں سے کسی کو نہیں داخل ہونے دینا. اچھا, پولیس نے وہاں پہ جناب سیکورٹی لگا دی جو انتظامیہ تھی. جب لوگ کم ہوئے تو مریم نواز نے جناب کلاس سے مریم اورنگزیب کی, تو مریم اورنگزیب جناب گئیں تو وہاں پہ کارکنان کے درمیان اور پولیس کے درمیان جھگڑا ہوا. آپ کو پتہ ہے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فرنٹ پہ بیٹھیں, جا کے اگلی سیٹوں پر جا کے بیٹھیں, حالانکہ وہ تو مہمانوں کے لیے اور VVIPs کے لیے ہے نا. وہاں پہ جا کر مریم صاحبہ جو ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ ایک پولیس اہلکار کے گلے پڑ گئیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے بی بی مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو, اللہ کی بندی, میں نے کیا کیا, آپ نے مجھے خود اناؤنسمنٹ کی, آپ کے اپنے ہیں, کراؤڈ آپ کا اپنا ہے, بندے آپ کے اپنے ہیں, جلسہ آپ کا اپنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہاں سے اناؤنس کیا کہ اس دروازے کو بند کر دیں, ہم نے بند کر دیا. اب آپ کے لوگ انٹر ہونے کے لیے ہمارے سے لڑے ہیں, آپ الٹا پہ آپ کے شاؤٹ کر رہی ہیں. اور اس نے کیا کیا, آپ عمران خان کی وجہ سے کر رہی ہیں, آپ کر رہی ہیں شہزاد اکبر کی وجہ سے کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عمران خان اور شہزاد اکبر کا خواب میں ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو توقع کی جا رہی تھی نا قریشی صاحب, جو حامد میر ڈرا رہے تھے, کل سے حامد میر مسلسل. اچھا دیکھیں, حامد میر کی آپ نے بات کی, آج حامد میر نے بڑا ایک دلچسپ لطیفہ, بلکہ لطیفہ ہی کہہ سکتے ہیں. ایک بات آپ کو ایک اور کوٹ کر دوں, آپ اس پہ آئیں. بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کا جلسہ ہے, حکومت کہے کہ یہ 20,000 لوگ تھے, اپوزیشن کہے کہ یہ 50 لاکھ لوگ تھے. افراد یہ فکر آتی ہے نا, ایجنسیاں کہیں کہ یہ اتنے تھے یا اتنے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے گجرانوالہ سے نکلتے ہوئے 3 پریس کانفرنس ہوئی ہیں, مریم نواز کی, مولانا کی اور بلاول زرداری کی. قریشی صاحب ابھی جا کے اٹھا لیں, تینوں میں بہت زیادہ آپ کو تضاد نظر آئیں گے. بالکل. اچھا ضمیر, جیسے حامد میر کی آپ نے بات کی, جھوٹوں کے بادشاہ ہیں وہ, قوم کو گمراہ کرنے میں, جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ جناب یہ جلسہ انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا ہے, اور انٹرنیشنل جرنلسٹ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے جلسے کی کوریج کے لیے جانا, آپ بتائیں ہم سٹے کہاں کریں, اور پوری دنیا کی طاقتیں ہل گئی. کہہ رہی ہیں, اسے رابطہ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں انڈین کے چینل لائیو کوریج دے رہے ہیں مریم نواز کی. مریم نواز جاتی عمرہ سے نکلی ہیں, انڈین چینلز نے لائیو دکھانا شروع کر دیا ہے. وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, وہ یہاں پہ موجود ہیں, وہ حامد میر سے رابطے میں ہوئی ہیں, اور حامد میر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سٹے کہاں پہ کرنا. آپ کو پتہ ہے حامد میر کل سے گجرانوالہ میں موجود ہے, ٹھیک ہے. باقی ٹیمیں میڈیا کی آج گئی ہیں, حامد میر کل سے موجود ہیں وہاں پہ, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو انٹرنیشنل صحافی ہیں وہ اصل میں ایک ملک کو نا انٹرنیشنل بنانا چاہ رہے ہیں, وہ بھارت کو انٹرنیشنل بنا رہے ہیں. بات ان کی درست ہے. ابھی آپ دیکھیں اب تک جو اردو اپنا ان کا ہندی چینل ہے اس پہ لائیو کوریج آ رہی ہے مریم کی, موٹر وے پہ ساری وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب قافلوں کا جناب روان دوائیں ساری چیزیں, اور بڑا وہ اس کو کور کر رہے ہیں. باقی جو انڈین چینل ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کو جناب جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا, حکومت کے دن تھوڑے ہو گئے. وہ تو انہوں نے تو حکومت گرا دی ہے انڈین نے بھائی. اچھا ہاں, تو وہ بات صحیح کر رہے ہیں حامد میر کی. کسی حد تک بات صحیح ہے کہ وہ جو انڈین چینل ہے نا وہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. چلیں جی, اس مرتبہ حامد میر صاحب سچے ثابت ہوئے ہیں, اور واقعی ان سے بین الاقوامی صحافیوں نے رابطہ کیا. بین الاقوامی صحافیوں سے مراد ان کی بھارتی صحافی ہیں. ضمیر نے ہمیں اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ ضمیر آپ کے وقت کا. مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.